لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرا بھائی، حج میں قصر نماز جو ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں قصر ہے، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، اس کو ایک دوسرے پر ہم قیاس نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نماز اپنی پوری پڑھیں، اگر مقیم ہیں، مسافر ہیں تو پھر 2 پڑھیں، لیکن آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں، جیسے موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں جی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے، واپس گھر آئے تو 40 دن کے دعوت پہ نہ جائے، نہ اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں رہ دے۔ یہ سب قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حج سے جاتے ہیں یا عمرے سے، تو ان لوگوں کا سب سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں جو اپنے گھر کے نزدیک ہے، وہاں آ کر لوگ آپ کو ملیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ ابھی تک اللہ کے مہمان ہیں جب تک گھر نہیں گئے تھے۔ ایک آدمی مروہ والے گیٹ سے داخل ہوا، جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ فرض نماز وہیں پڑھ لیا، لیکن اس میں اتصال نہیں تھا۔ نماز تو ہو جائے گی چاہے اگلی صف نظر آ رہی ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلو علی جبل ابی قبیس، چاہے جبل ابی قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہو، اگلی صف نظر آ رہی ہے تو نماز تمہاری ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ اتصال ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہیں بال بڑے ہیں تو کم سے کم چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹوائیں۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آدمی کا وضو ہو جاتا ہے، اگر پہلے نیت کر لے تو ہو جاتا ہے، یعنی پہلے نیت کرے، وضو کرے، پھر غسل کر لے، نیت نہ کرے پھر نہیں ہوگا۔